پچھلے 15 سال میں کالج اور یونیورسٹیز نے 3 شفٹوں میں ڈگریاں بیچی ہیں. جعلی لائسنس پنجاب بار کونسل سے دیے گئے. ہر ممبر، ہر میرا دوست بھائی آ کے یہاں سیم ڈے پہ گن پوائنٹ پہ لائسنس لے کے جاتا ہے. چیف جسٹس کو کیوں انٹرفیئر کرنا پڑا؟ وہاں پہ ریٹ پٹیشن کیوں فائل کرنی پڑی؟ کیونکہ پنجاب بار کونسل اپنا کام نہیں کر رہی تھی. جب ادارے کا سربراہ خود جعلی بیٹھا ہوگا تو وہ کیسے یہ کام ہونے دے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا لیگل افیئرز کے ساتھ وقاص منشا آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج میں جس جگہ موجود ہوں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر پاکستان میں حقیقی معنوں میں جمہوریت کہیں ہے تو وہ ہے پاکستان کے مختلف بار کونسل، جہاں سال ہر سال سے پاکستان کے وکلاء الیکشن پروسیس کے ذریعے اپنے نمائندگان کو الیکٹ کرتے ہیں، جو ان کے اور بینچ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے. اور یہی بار کونسل پاکستان کے وکلاء کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور ان کے معاملات کو دیکھتے ہیں. اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو آج میرے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، جناب فرحان شہزاد صاحب، جو کہ سابقہ صدر لاہور ٹیکس بار، سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار، ممبر پنجاب بار کونسل ہیں. تھینک یو سو مچ فرحان بھائی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو فرحان بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ سفر کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اور آج آپ جس جگہ پر موجود ہیں وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل، یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو کن مشکلات کا سامنا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو لیگل افیئرس کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو آپ ایفرٹس اور کاوش کرتے رہتے ہیں اس سے عوام کو ایک آگاہی اور رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے. میرا سفر 2002 سے شروع ہوا. 10 سپٹمبر 2002 آج بھی مجھے یاد ہے، جو میں نے اپنے سینئرز کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا بطور گریجویٹ اسٹوڈنٹ. اس وقت آئی ٹی پی کا لائسنس، انکم ٹیکس پریکٹیشنر کے لائسنس کے ساتھ اس کا آغاز کیا، اور لاء کی سٹڈی میں ساتھ ساتھ اس کو کنٹینیو کی. 2002 سے 5 میرا LLB کا سیشن رہا پنجاب یونیورسٹی کالج کے ساتھ، اور الحمدللہ اسی دوران میں نے اپنی اس پریکٹس کو بھی جاری و ساری رکھا. 2006 میں میں اپنے انڈیپینڈنٹ آفس میں، اور اسی دوران میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، میں نے آفس کا کام بھی کیا، اور میں نے اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی. یہ محنت، اس میں کوئی آر نہیں، کوئی برائی نہیں. میں اس کو ہمیشہ پراؤڈلی فیل کرتا ہوں، اور آج بھی میں یہ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں کہ آپ بھی محنت کریں تو آپ بھی اس جگہ پہ کوئی برائی نہیں، کبھی بھی نہیں، اور محنت رائے گاہ بھی نہیں جاتی. بالکل، یہ ان ماں باپ کی، پیرنٹس کی دعائیں ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں. 2006 سے آنورڈ 2008 میں پھر پریکٹس کا ایریا میرا اپنا آفس کے حوالے سے وہ جاری رہا. 2008 میں موقع ملا بار کی خدمت کا بطور جوائنٹ سیکرٹری، 2012 میں بطور جنرل سیکرٹری، 2016-17 میں بطور صدر لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن. تو وہاں بھی یہی کوشش تھی کہ ہمیشہ دوستوں کی ویلفیئر، فلاح، اور جو مشکلات میں نے فیس کی وہ ان تمام دوستوں کو نہ کرنی پڑی. اس کے بعد مجھے موقع ملا 2017 سے 19 سے 21 یہ بطور سیکرٹری پاکستان ٹیکس بار ایسوسیشن. تو وہ میں نے بھی وہاں پہ بھی تھرو آؤٹ پاکستان یہ تمام مسائل کو FBR کے ساتھ، ریونیو ڈویژن ہو یا آپ کا کسی بھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اپیلیٹ ٹریبونل ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، تو ہر ادارے کو ہم ناک ضرور کرتے تھے. بالکل، ہم نے ان کو یہ ضرور بتایا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، اور ان مسائل کو ہم نے بیٹھ کے حل بھی کیا. تو اسی موٹیو کے ساتھ دوستوں نے مجھے ٹیکس بار سے انکریج کیا. تو میں نے 2018 میں یہ پلان ہوا کہ ہم پاکستان ٹیکس بار کے بعد ہم پنجاب بار کا الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں، لیکن یہ کوئی بہت زیادہ فائنلٹی میں نہیں تھا. 2019 میں ہم کرتے کراتے اس کو سارا یہاں پہ قریب پہنچے. تو 19 اور 20 کا یہ ٹائم، 1 سال کے قلیل مدت میں دوستوں نے جو محبت کی، پیار کیا، وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ 28 نومبر 2020 کو پنجاب بار کے الیکشن میں میری نمبر 8 پوزیشن تھی الحمدللہ. اینڈ فرسٹ ٹائم فرام دا لاسٹ 47 ایئر آف دا پنجاب بار ہسٹری، 1973 سے یہ انکارپوریٹڈ ہے، اور آج یہ پہلی دفعہ 47 سالوں میں کوئی ٹیکس سے منتخب ہوا پنجاب بار میں. اور میرے بڑے سینئرز، میرے محترم احسن بون صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، عابد ساکی صاحب، طاہر وڑائچ صاحب، حفیظ الرحمان چودھری صاحب، علی اصغر گل صاحب، انہوں نے پیر مسعود چشتی صاحب، پیر کلیم خورشید صاحب، یہ تمام دوستوں نے، بڑوں نے میرے پہ ذمہ داری ڈالی کہ آپ 6 ماہ کے لیے بطور وائس چیئرمین بھی آئیں گے اور آپ اس ادارے کی خدمت کریں. تو جہاں پہ یہ ڈیزگنیشن
آپ کے لیے ایک آنر ہوتا ہے، وہاں آپ کی ذمہ داری بھی ہوتا ہے. تو میں نے ہمیشہ ہر عہدے کو ایک چیلنج کی طرح لیا، اور یہاں پہ بھی 31 جولائی 2021 سے جب ان دوستوں نے میرے پہ یہ ذمہ داری ڈالی تو میں ان تمام ذمہ داری کو ڈے 1 سے ہی ساتھ لے کے چلا، اور ہم نے سب سے پہلے اس کا آغاز اپنے گھر سے کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں سارا سسٹم ٹھیک کر گیا، یا میں نے سارا سسٹم ٹھیک کر لیا، یا میں سارا سسٹم ٹھیک کر جاؤں، لیکن ہم جو ایک لائر فیکلٹی کا ایک امیج، ایک امپریشن، وہ ایک پوری دنیا میں اور پورے پاکستان میں جو ایک خراب کیا گیا، بدنام کیا گیا، اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. اور پنجاب بار کونسل ایک ادارہ ہے، ایک ادارے کا نام ہے، کسی کی ذات کا نام نہیں ہے. میرے سے پہلے بھی 50 لوگ اس بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں، میرا 51 نمبر ہے، تو میرے بعد بھی یہ یہیں موجود رہنا ہے. مجھے آج بھی اپنے آنے کا اور جانے کا ٹائم پتہ یاد ہے، اور میں نے اس کے مطابق چیزوں کو ٹارگٹ کیا. اور میں نے پہلے دن 2 اگست منڈے، میں آپ کو دن کے حساب سے بھی بتا سکتا ہوں کہ میں نے ڈے وائز یہ چیزیں کیا کیا یہاں پہ شروع کی. سب سے پہلے میٹنگ ہم نے اسٹاف کی، اسٹاف کو ہم نے سارے کو اعتماد میں لیا، ان کو اکٹھا کیا. تو یہاں پہ بہت سارا اسٹاف اس عادت میں نہیں تھا کہ کام کیا جا سکے. ان کو یونیفارم میں لائے، ایک یونیفارمٹی میں لائے، ان کا ایک ڈسپلن مینٹین کیا، انہیں بتایا کہ یہ ادارہ ہے، اس کی شناخت بھی آپ سے ہے. ان کی ٹائمنگ ہم نے 9 بجے سے 4 بجے تک کر لی، جو جنرل پبلک کے لیے وداؤٹ بریک جاری ہے. ان کے ہم نے ویریفیکیشن کارڈ، ان کی بائیو میٹرک اٹینڈنس، یہاں سے ہم نے اپنے گھر کا آغاز کیا. میرے ساتھ چیئرمین ایگزیکٹو حاجی افضل دلالہ صاحب موجود ہوتے ہیں، وہ اور ہم نے مل کے یہ بیڑا اٹھایا کہ بار کونسل ایک ادارے کے طور پہ نظر آنی چاہیے. امیجیٹلی ہم نے سب سے پہلے دوستوں کی گروپ انشورنس، جو تمام لائرز، ہمارے 1,36,000 وکلا ہیں پورے پنجاب میں، اور یہ پورے پاکستان کی سب سے بڑی باڈی ہے پنجاب بار کونسل. آپ کو باقی بار کونسلز میں بہت تھوڑی تعداد، اس سے 25% بھی نظر نہیں آئے گی، اس لیے آپ کو شکایات بھی زیادہ نظر آتی ہیں. جو آپ نے بعد میں کرنی ہے وہ میں فرحان بھائی، وہ جو آپ نے انشورنس کی بات کی، جب بھی کوئی لائر یہاں پہ انرول ہوتا ہے تو اس کی انشورنس کی جاتی ہے، کہ آپ کو یہ چیز محسوس نہیں ہوتی جو اس انشورنس کا کوانٹم ہے وہ بہت کم ہے. پھر موسٹلی جب اگر کوئی لائرز کی ڈیتھ ہوتی ہے جب، تو اس کی فیملیز آ کے اسے پرسو کرتے ہیں، تو وہ کیس اتنی خوبصورتی، اتنی آسانی سے نہیں پرسو ہو پاتا کہ اس فیملی کو ایزیلی، ایک تو آلریڈی وہ ان کے گھر میں غم ہوتا ہے، کہ وہ جو اماؤنٹ ہے وہ ریسیو کر سکیں. اس سلسلے میں آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ہمیں جو پہلے گروپ انشورنس ملی وہ صرف 1 لاکھ روپیہ میچورٹی تھی، 2,000 روپے کے ساتھ، پھر اس کو ایکسٹینڈ کر کے 5 لاکھ کیا گیا. اب ہم نے 2 پروگرام اور دیے، 4,000 اور 6,000 اینول کنٹریبیوشن کے ساتھ. یہ بہت ہی نامنل اماؤنٹ ہے، اور اس کی میچورٹی آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 20 لاکھ اور 30 لاکھ تک کر دی ہے. اب اس کو 5 لاکھ کو 6 ٹائم ملٹیپلائی کر دیا. تو بار کونسل ایک سیلف کنٹریبیوٹری ادارہ ہے. بالکل، ہمیں گورنمنٹ سے کوئی گرانٹ نہیں ملتی. آپ کو یہ بھی بتائیں کہ لاسٹ 2013 میں پنجاب گورنمنٹ نے ایک گرانٹ دی تھی، اس کے بعد کوئی گرانٹ پنجاب بار کونسل کے پاس نہیں موجود، نہ ہی یہاں پہ ایکٹیولی. ہم اپنے ذاتی فنڈ سے ہم نے اس کا آغاز کیا اور ہم اس کو انہانس کیا. اسی جگہ پہ فرحان بھائی میں ایک اور کوشچن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب ایک نیا لائر اس کمیونٹی میں کوئی جوائن کرتا ہے، پنجاب بار میں آ کے رجسٹرڈ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا میکانزم موجود نہیں ہے جسٹ لائک ڈاکٹرز کی طرح، جیسے کہ وہ اپنی گریجویشن کر کے وہ 1 سال کی ہاؤس جاب کرتے ہیں جسے ریگولیٹ کیا جاتا ہے، وہ ہر 3 ماہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں جا کے پریکٹس کرتے ہیں، اسی دوران وہ اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر لیتے ہیں کہ وہ کس یا میڈیسن میں جا سکتے ہیں یا سرجری میں جا سکتے ہیں. پاکستان بننے کے بعد سے بارز موجود ہیں، کیا ایسا نظام آج تک کیوں نہیں بنایا گیا، یہ میکانزم موجود نہیں ہے کہ جو وکلا جب رجسٹرڈ ہوں تو وہ ان کے انڈر رہ کے کام کریں اور مختلف کرمنل سائڈ یا سول سائڈ میں اپنے آپ کو ٹرائی کریں، اور اسی ایک ٹائم کے دوران وہ اپنی فیلڈ کا تعین کر سکیں. کیونکہ یہاں پہ رواج یہ ہے، روایات یہ ہیں کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس آ کے گریجویشن کے بعد اپنے آپ کو انرول کرتے ہیں اور جا کے پرائیویٹ فرمز میں کام کرنا شروع کرتے ہیں. 6 ماہ بعد پنجاب بار انہیں لائسنس دے دیتی ہے، وہ اپنی فیلڈ کا تعین نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، مسائل دوچار ہوتے ہیں ان کو، اور وہ اسی طرح لڑکے جو ینگ سلاٹ ہے وہ بے راروی کا شکار ہو کے اس پیشے سے متنفر ہو جاتی ہیں. جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا. میں اس سارے پروسیس سے میں نے عرض کیا کہ گزر کے آیا. بالکل، میرا میٹرک سائنس، میرا انٹر کامرس
اور اس کے بعد میں LLB کر رہا ہوں. جی. کیریئر کاؤنسلنگ کا تو یہاں رواج ہی نہیں ہے, نہیں. کوئی انسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہے. نہ اسکول اور کالج بیس پہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, نہ آپ کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ہر شخص کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ڈاکٹر اور انجینئر ہی بننا ہے. میرے پیرنٹس بھی مجھے ڈاکٹر ہی بنانا چاہتے تھے, بٹ میں ان کی اس کوالیفیکیشن اور اس ایجوکیشن پہ پورا نہیں اتر سکا. تو میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ. لیکن الحمدللہ اگر آپ محنت کریں تو رب کی ذات نے ہر فیلڈ میں عزت رکھی ہے. یہاں پہ بھی جو لاء کر کے آتا ہے, پہلے تو پچھلے 15 سالوں میں جو لاء کے ساتھ اس کے انسٹیٹیوٹ نے, لاء کالجز نے, لاء یونیورسٹیز نے کیا ہے, میں عادت نہیں ہے میری کہ میں تمام ذمہ داری پچھلے لوگوں پہ ڈالتا ہوں. میری عادت ہے کہ میں آئندہ سے کیا کر سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں یہاں سے آگے لے کے چلوں. لیکن یہ مجبوری ہے بتانا کہ تمام دوستوں کو پتہ ہو کہ پچھلے 15 سال میں کالج اور یونیورسٹیز نے 3 شفٹوں میں ڈگریاں بیچی ہیں, جعلی ڈگریاں ایشو کی ہیں, جعلی لائسنس پنجاب بار کونسل سے دیے گئے. یہاں پہ فائلز موجود نہیں ہیں. یہ حقائق ماننے میں مجھے کوئی برائی نہیں ہے. ہم نے میں ایک آپ کے سوال سے پہلے, ہم نے فائل سسٹم یہاں پہ انٹروڈیوس کروایا. اب ہم آپ کی فائل بنائیں گے, آپ کی ویریفیکیشن ہوگی. میں نے سیم ڈے کا لائسنس بند کیا تاکہ فائل کی ویریفیکیشن, فائل کی ڈاکومنٹیشن مکمل کی جائے. ورنہ اس سے پہلے ہر ممبر, ہر میرا دوست بھائی آ کے یہاں سیم ڈے پہ گن پوائنٹ پہ لائسنس لے کے جاتا رہا ہے. تو اس لیے مجھے روکنا پڑا یہ ساری چیزیں. فرحان بھائی, آپ نے یہاں پہ جعلی ڈگریوں کی بات کی. میرا آپ سے سوال ہے کہ 2020 میں ریٹائرڈ جسٹس, چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے کچھ ایسے فیصلے دیے جو کہ ان کے اختیارات سے تجاوز تھا. جب پنجاب بار کونسل کے انتخابات ہو رہے تھے, ایک پٹیشن دائر ہوئی, اس کے اوپر کچھ ایسے فیصلے دیے گئے جو کہ پنجاب بار کا پروگیٹو تھا کہ ان کے معاملات تھے کہ وہ جو کینڈیڈیٹس ان کی ڈگریز کو ویریفائی کرتے کہ اب وہ جعلی ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں. چیف جسٹس نے کیا اس معاملے میں زیادتی نہیں کی؟ یہ آپ کا اپنا ایک ذاتی خیال ضرور ہو سکتا ہے, میں آپ کی اس رائے سے ایگری نہیں کرتا. چیف جسٹس کو کیوں انٹرفیئر کرنا پڑا, وہاں پہ ریٹ پٹیشن کیوں فائل کرنی پڑی؟ کیونکہ پنجاب بار کونسل اپنا کام نہیں کر رہی تھی, ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا تھا جیسے اسے کرنا چاہیے تھا. اور سٹنگ چیئرمین ایگزیکٹو بھی موجود تھا, اس وقت کا وائس چیئرمین بھی موجود تھا فارمر. تو یہ چیزیں, اس میں چیف جسٹس صاحب کا قصور نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب کو مجبور کیا گیا یہ کیس ٹیک اپ کرنے کے لیے کہ آپ اگر یہ الیکشن کے دوران ابھی بھی نہ کیا گیا تو یہ کبھی بھی صفائی نہیں ہوگی, یہ کبھی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بار کونسل کو ہی کہا, انہوں نے کہا آپ اپنی ڈگریز جمع کروائیں. آپ جو کینڈیڈیٹس ہیں, انیشلی وہاں سے شروع کیا گیا, ان کینڈیڈیٹس نے وہ ڈگریز جمع کروائیں. انہوں نے صرف یونیورسٹی کو بھجوا کے وہ ویریفائی کروائیں. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. لیٹ می کمپلیٹ. انہوں نے اس کے بعد جو رپورٹ آئی وہ بار کونسلز کو بھجوائیں کہ کنسرنڈ بار کونسل ان کا لائسنس سسپینڈ کرے, ان کی ویریفیکیشن کرے, ان کے خلاف کارروائی کرے. وہ سب کچھ بار کونسل کے پاس ہی رہا. چیف جسٹس واز اونلی ٹو ٹیک دا انیشیٹو آن دی ریٹ پٹیشن آف مس گلزار بٹ صاحبہ. بالکل. یہ فرحان بھائی کئی, یہ اگر آپ ان کا قصور کہتے ہیں نہیں قصور نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی غلطی کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. یہ پنجاب بار کے پروگیٹو تھا, یہ ان کے معاملات تھے, یہ عدالت کا کام نہیں تھا کہ کسی جب ادارے کا سربراہ خود جعلی بیٹھا ہوگا تو وہ کیسے یہ کام ہونے دے گا. یہ میں نے کہا کہ پچھلے کئی سالوں میں ادارے میں یہ خرابیاں تھیں. آپ مانتے ہیں کہ پنجاب بار کونسلز میں پاکستان کے پنجاب بھر سے یہاں پہ وکلا رجسٹرڈ ہوتے ہیں, تو یہاں پہ جعلی وکلا رجسٹرڈ ہیں, یہ بات آپ مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں بالکل کلیئرلی. ان کی بہت سارے لوگوں کی یہاں فائلز موجود نہیں جو انہوں نے خود جو جعلی تھے یا جن کی من گھڑت تھی, انکمپلیٹ تھی, اور انہوں نے یہاں مکمل نہیں ہونے دی, اپنی ویریفیکیشن بھی مکمل نہیں ہونے دیتے. تو یہاں پہ جیسے عرفان کھچی صاحب کا معاملہ ہوا, چیف جسٹس آپ کے خیال میں اس جگہ پہ بھی اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا؟ وہ ارریگولیرٹی اور اللیگیلٹی میں تھوڑا بہت فرق ہے, سلائٹلی سا. ان کے معاملے میں ارریگولیرٹی تھی تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی کہ ان کا آلریڈی کورٹ کے
کورٹ باقاعدہ آرڈر میں لکھتی ہے کہ ان کا آرڈر جو لائسنس ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا. دیکھیں پرسن ٹو پرسن ہم بات کرنا شروع کریں گے تو پھر تو یہ بات بہت لمبی چلی جائے گی. آئی ایم سوری, پنجاب بار کونسل آج تک 500+ FIRs فیک لائر کے اگینسٹ رجسٹرڈ کروا چکی ہے. ان کے خلاف کارروائی بھی کی گئی, ان کے لائسنس بھی سسپینڈ, ان کے خلاف اب فردر پروسیڈنگ بھی کی جا رہی ہے. آنے آتے ساتھ جو انہوں نے ایک خود ساختہ 3 لاکھ روپیہ کی اسکیم جاری کی ہوئی تھی وہ بھی بند کی کہ آئندہ سے اس طرح کا کوئی آرڈر نہیں ہوگا کہ جو فیک ڈگری ہولڈر ہے وہ صرف بار کونسل کو 3 لاکھ روپیہ دے کے تو وہ اپنے آپ کو امیون کرا لے اور اس کے بعد وہ صرف اسی طرح پریکٹس کرتا رہے اور اسی طرح وہ آزادانہ ماحول میں پھرتا رہے. اب آپ دیکھیے گا کہ کوئی وہ شخص جو ڈالی ڈگری کی بیس پہ آئے گا نہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کر سکے گا, نہ وہ بار کونسل کا لائسنس لے سکے گا, نہ ہی آئندہ سے آپ کو فیلڈ میں نظر آئے گا. فرحان بھائی, لاسٹ منتھ پنجاب بار کی ریکوزیشن پہ کچھ FIRs ہوئی ہیں, کچھ FIRs وہ بھی ہو گئے جسے پنجاب یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کمیٹی نے اپروو کر دیا ہے, ویریفائڈ ڈگریز کو کر دیا, اس پہ آپ کا کیا ویو ہے؟ نہیں, وہ ٹوٹل آپ کے 16 کیسز ہیں, 17 ان میں سے 14 لوگوں کے اوپر FIRs ہوئیں اور وہ FIRs موجود ہیں. ان کو نہیں, 3 لوگوں کو سنڈیکیٹ کمیٹی نے کلیئر کیا. وہ 3 لوگ اپنی ویریفیکیشن کروا کے پھر ابھی بھی وہ کرمنل پروسیڈنگ میں ہیں. FIR ان کے اوپر بھی ہے. جب تک سنڈیکیٹ کی رپورٹ نہیں آئی تھی ان کو کلیئر نہیں کیا گیا. اگر سنڈیکیٹ کمیٹی نے ان کی فیور کی رپورٹ دی ہے تو ان کو کلیئر کیا گیا. ان میں سے بھی ابھی ایک ہوا صرف, مطلب ان کی فائنلٹی کی رپورٹ آپ کے پاس ابھی نہیں موجود؟ نو ناٹ ایٹ آل. باقی بھی اگر یہ تقاضا کرتے ہیں, ان کا یہ کلیم ہے تو وہ غلط کرتے ہیں, کیونکہ یونیورسٹی پہلے اپنا تمام سرٹیفائڈ ریکارڈ ہائی کورٹ میں دے چکی ہے. وہ سرٹیفائڈ ریکارڈ بار کونسل میں آیا, وہ سرٹیفائڈ ریکارڈ کی بیس پہ FIRs درج ہوئیں. اگر آج بھی ان میں سے کوئی ٹھیک ہے تو یونیورسٹی اس کا ریکارڈ سیشن جج کے پاس, اسپیشل سیشن جج کے پاس موجود ہے, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس, وہاں پہ وہ پرووائڈ کر دیں, انویسٹیگیشن آفیسر کو دے دیں. لائسنس کو رینیو ریوائیو کروا سکتے ہیں. جو شخص یہ مانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو پہلے اس نے ہائی کورٹ کا فورم بھی چھوڑا, وہاں پہ بھی پریزنٹ نہیں کیا. بالکل. پھر اس نے سنڈیکیٹ کمیٹی کو بھی نہیں دیا. آج تک وہ پنجاب بار کونسل بھی کیوں نہیں آیا. کوئی بھی جو جینول لائسنس ہولڈر ہے نا, آپ اگر غلطی سے بھی اس کا لائسنس سسپینڈ کر دیں تو وہ آپ کی پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے. انسٹیٹیوشن آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اگر کوئی غلط ہوتا ہے تو وہی اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتا. اگر یہ دوست سیک ہیں تو ضرور, اگر انہوں نے ادارے کے ساتھ غلط کیا ہے اور یہ ادارے کو چلیں فرحان بھائی, یہ تو پروسیس آپ کا چلتا رہے گا, یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اگلا سوال فرحان بھائی میرا آپ سے یہ ہے کہ ینگ سلاٹ کے لیے آفٹر گیٹنگ 17 ایئرز آف ایجوکیشن کیا یہ مناسب ہے کہ ایک لا گیٹ کی شکل میں ان کے لیے ایک اور امتحان رکھ دیا جائے, وہ دوبارہ ایگزامینیشن سینٹر جائیں؟ کیا یہ ایک پیپر آپ کے خیال میں ینگ لائرز کی کیپیبلٹی, ان کی سکل, ان کی چیزیں ثابت کر سکتا ہے کہ وہ ایک کیپیبل ہیں اس پروفیشن کو ایز پروفیشن جوائن کرنے کے لیے؟ آپ صرف ایک پیپر پہ نہیں جائیں, آپ اس کے بیک گراؤنڈ پہ جائیں. یہ آرڈر کہاں سے آیا؟ سپریم کورٹ سے. سو موٹو لینا پڑا. جیسے ثاقب نثار صاحب, وی ور آن دی ایکسٹریم آف وائلنس. ہم نے اس حد تک ادارے کا تقدس برباد کر دیا, لا کالجز نے, یونیورسٹیز نے, کہ سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا پڑا. انہیں یہ آرڈر کرنا پڑا کہ ایک ایڈمیشن کے ٹائم لیٹ, آپ لیٹ کو چھوڑ گئے, میں خود ایڈ کر دیتا ہوں. نہیں لیٹ تو چلیں, وہ سب وہ باقی بھی انجینئرنگ بھی اسی طرح, میڈیکل بھی اسی طرح, وہ ٹھیک ہے. لیٹ پری ایڈمیشن ٹیسٹ بھی ہے, گیٹ آفٹر کمپلیشن ٹیسٹ, اس لیے کہ 5 سال وہ پڑھ کے نہیں آتا. کالج اس کے اٹینڈنس لگاتے ہیں اور بغیر اٹینڈ کیے اس کے بہاف پہ ایگزام کوئی اور دیتا ہے. آج بھی اکاڑا, سائیوال, ملتان کا بندہ یونیورسٹی آف جامشورو کی سرٹیفکیشن کیوں لے کے آتا ہے, الخیر یونیورسٹی کیوں لے کے آتا ہے, BZU لاہور والے کا کیا کام صرف اور صرف BZU سے جا کے تو لا کرنا. یہاں کالجز ختم ہو گئے ہیں. کیا ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے کہ ان 3 یونیورسٹیز نے جس حد تک یہ غلط کام کیا ہوا ہے ابھی تک کر رہی ہیں, کہ ابھی تک 3 سال کے لیے لوگوں کو کورس آفر کیے گئے. ہم نے آ کے ان 1.5 ماہ میں 15 لوگوں کو پکڑے اور ان کے لائسنس سسپینڈ کیے, جنہوں نے اکیڈمیز کھولی ہوئی ہیں, جنہوں نے یہ 3 سال کا ایڈمیشن کیا ہوا ہے,
جو فیک لائرز کو بغیر پیپرز کے HEC سرٹیفائڈ ڈگریاں دے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں فرحان ان بھائی کی اگر ریکارڈنگز موجود ہیں, آپ ان کو کے یہ پروف لگتا موجود ہے کہ ایک پروسیس بنایا گیا, تو ابھی تک پنجاب بار نے پنجاب یونیورسٹی کے خلاف, بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کے خلاف, پرائیویٹ کالجز کے خلاف کون سے ایسے ایکشن ٹیک اپ کیا ہے, یا کون سے اسے پینلائز کیا ہے, اسے فائن کیا, یا ان کو لاء کی ڈگری دینے سے روکا گیا؟ ایسے کون سے اقدامات ہیں جو پنجاب بار نے اس سلسلے میں ابھی تک کیے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں نے کہا نا کہ ٹائم پیریڈ آپ دیکھیں, 1 مہینہ 15 دن. نہیں اب فرحان بھائی آپ تو ابھی آئے ہیں, یہ پروسیس نہیں, یہ پروسیس پہلے نہیں ہے جی, آپ سے پہلے والوں نے سٹارٹ نہیں کیا؟ شروع صرف کیا گیا ہے جی, بٹ اس پہ ایکشن ود دا ٹائم ہوا, ایکشن اب لیے گئے, سٹیپ لیے. ابھی آپ کا ارادہ کہ آپ ان یونیورسٹیز کو جنہوں نے یہ معاملات خراب کیے انہیں پینلائز کریں گے؟ یونیورسٹی پاکستان بار کونسل کے انڈر آتی ہیں جی, پہلے تو یہ بھی چیزیں ہم سٹیپ بائی سٹیپ ضرور رکھیں. ہر چیز, ہر ادارہ پنجاب بار کونسل کے انڈر نہیں آتا. پروونشل بار کونسلز آر سپروائزڈ بائی دا پاکستان بار کونسل. All universities and colleges are regulated by the Pakistan Bar Council. Now Pakistan Bar Council, HEC, Supreme Court and provincial bodies are on the same page, on the same foot. کہ ہم نے لاء کے اس لارڈس کے پروفیشن کو بچانا ہے, ہمیں اپنی اس ڈگنیٹی کو ریوائیو کرنا ہے, ہمیں اس رول آف لاء کے لیے جس کی باتیں صرف ہم کرتے ہیں لیکن ایکشن نہیں کر پائے, اب کیا ہے, اب کرنا پڑے گا. 5 سال کا لاء اس لیے کیا گیا, لیٹ اور گیٹ اس لیے ایڈ کیا گیا کہ اگر وہ بچہ تھوڑا بہت بھی پڑھا ہوا ہے تو گیٹ کا ٹیسٹ دینے میں اسے کیا پرابلم ہے؟ کوئی پرابلم نہیں. جب اس بچے کے جس کے 85% 90% مارکس ریکارڈڈ ہیں وہ آتے ہیں تو 45 اور 40 والا جو ہے وہ شور مچانا شروع کر دیتا ہے. ایک ہفتہ ہم پڑھنا نہیں گوارا کرتے, ہم وہ 4 کتابیں لینا نہیں گوارا کرتے, ہمیں صرف ڈگری چاہیے. پھر ہم ہر فورم پہ بیٹھ کے کرتے ہیں کہ پاکستان صرف ڈگریاں بیچتا ہے اور ڈگری ہولڈر پیدا کرتا ہے, انسکلڈ پرسن پیدا کرتا ہے. تو سکلڈ پرسن نہیں ہے. آپ نے بات کی تھی 6 ماہ انٹیمیشن جمع ہوتی ہے کسی اور سینئر کے نام سے, اس کے ساتھ فیک ڈاکومنٹس. پھر جب 6 ماہ کمپلیٹ ہوتے ہیں تو جو لسٹ لگائی جاتی ہے وہ بھی فیک. جس کی تربیت کے آغاز میں فورجری اور فیک شروع ہو گیا, اس نے آگے اس پروفیشن کے نوبل کاز کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ انفارچونیٹلی ہے. میں ان کی ڈگریز نہیں روک رہے, ہم ان کے لائسنس نہیں روک رہے, وہ آئیں اور ایک پروسیس کے ذریعے چلتے ہوئے اپنے آپ کو گزارتے ہوئے پروسیس کو گزاریں. کی طرف گزریں. ہم نے بھی پڑھا ہے, ہم ابھی بھی پڑھ رہے ہیں. 18 سال 2002 سے آج اس پروفیشن میں ضرور ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج بھی محنت نہیں چھوڑی. ہم آج بھی رات کے 12 بجے تک کام کرتے ہیں, کرنا پڑتا ہے. اسی طرح بالکل. فرحان بھائی میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ینگ وکلاء کے مسائل آپ کے سامنے یہ بھی ہیں کہ وہ جب اس پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں تو ان کی مالی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے. سٹارٹ میں ایک بچہ 17 یا 18 سال کی ایجوکیشن حاصل کر کے جب ایک فیلڈ میں آئے اور اس کے پاس اتنا خرچہ بھی نہ ہو کہ وہ اپنا جیب خرچ بھی چلا سکے, تو اس سلسلے میں پنجاب بار کیا کرنے جا رہی ہے؟ اگر آپ دوسرے اداروں میں جائیں, دوسرے شعبہ جات میں جائیں, ایک کمپیوٹر سائنس انجینئر ہے, وہ گریجویٹ کر کے جاتا ہے تو وہ 40 سے 50 ہزار کی سیلری پہ لگ جاتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے, اس کو ہاؤس جاب میں 40 سے 50 ہزار مختلف اماؤنٹ آپ کو ان کو ریسیو ہوتی ہے, وہ لیتے ہیں. وکلاء میں ایسا نظام کیوں نہیں آج تک بار کونسلز پورے پاکستان کی یا پاکستان بار کونسل نہیں مرتب دے سکی کہ ینگ سلاٹ جو ایک بچہ نیا انرول ہوا ہے اس کو ایسے اسٹائپنڈ کے طور پہ دیا جائے گا, ایسے معاملات, یا ان کو مختلف انسٹیٹیوشنز کی ایڈوائزری لے دی جائے تاکہ ان کے معاملات, ان کی جیب خرچ تو کم از کم چلیں. ہم اس میں پازیٹیولی چاہتے ہیں, اس کے لیے ایفرٹس بھی کر رہے ہیں. میں نے بتایا پروونشل لاء منسٹر سے ملاقات کی, ہم نے CM سے بھی ریکویسٹ کی. ہمارے پاس ذاتی اتنا فنڈ اویلیبل نہیں ہوتا کہ ہم ہر بچے کو خود اسٹائپنڈ دے سکیں. آپ وہاں بھی دیکھیں, میڈیکل میں آپ کی گورنمنٹ پے کرتی ہے, ہاسپٹلز میں گورنمنٹ پے کر رہی ہوتی ہے, وہ اکاموڈیٹ کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ جو اداروں کا گیپ رہا وہ ایک دوسرے پہ بد اعتمادی کی وجہ بنی. جو اداروں کے ساتھ کیا گیا وہ بد اعتمادی کی وجہ بنی. ابھی پروونشنل منسٹر بھی لائر اور فیڈرل منسٹر بھی لائر ہے. کیا ڈاکٹر فروغ نسیم اور راجہ بشارت صاحب کے ساتھ آپ کے معاملات اس طرف نہیں جا رہی ہے, اتنے بہتر نہیں ہیں کہ وہ اپنے ہی پروفیشن کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کریں, فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں؟ راجہ بشارت صاحب نے تو اس پہ پازیٹیولی سوچا ہے. ایون عثمان بزدار صاحب وہ بھی لائر ہیں,
انہوں نے بھی پازیٹیو بات کی ہے اور وہ ان چیزوں پہ ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. میں نے آپ سے شیئر کیا کہ ان 45 دنوں میں یہ ساری چیزیں میں ساتھ کر رہا ہوں, ان کے ساتھ مسلسل ہم رابطے میں اور ان کے ساتھ میٹنگز میں انگیج ہیں. مطلب آپ اس ٹائم جن ڈیلی بیسس پہ دوسرے دن پہ چیزوں پر عمل درآمد کر رہے ہیں, آپ تو چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ کے اپنے ٹرنیور میں ہی پنجاب بار ایک نیا پنجاب بار کی شکل اس کی ایگزیکیوشن ہو جائے. ہم نیا پنجاب بار یا نیا پاکستان بنانے نہیں جا رہے, اسی کو ٹھیک کر رہے ہیں. ہم صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج تک جو ہوا اس کو آگے بہتری کی طرف لایا جائے. جو فیڈرل منسٹر کی آپ بات کی تو ان کی اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. وہ ان کا صرف اور صرف جوڈیشری کے ساتھ مل کے لائرز کے ساتھ ایک کلیش کریٹ کرنا, یہ آپ نے اپوائنٹمنٹ آف ججز کے حوالے سے بھی کر لیا. پیچھے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں بھی انہی کے ریکمنڈیشن پہ یہ ساری کام کیا گیا. تو انہیں ایز اے ادارہ لے کے چلنا چاہیے. اچھا, آپ نے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والی بات کر دی اور اپوائنٹمنٹ آف ججز کی بات کر دی. فرحان بھائی, یہ پک اینڈ چوز نہیں ہے کہ جب جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کو نامنیٹ کیا, وہ اپنی ہیرارکی میں اس نمبر پہ بھی نہیں تھے کہ وہ اوپر جائیں. اس ٹائم تو پاکستان بار کونسل اور پنجاب بار کونسل خاموش رہی. اب کی بات جب چیف جسٹس گلزار صاحب نے یہی کام کیا تو آپ نے ایک محاذ کھڑا کر دیا. خاموشی نہیں اختیار ہوتی کبھی بھی. جو پرنسپل سیٹلڈ ہے آرٹیکل 182 اور جو آپ کا الجہاد ٹرسٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ 5 سال جس جج نے ہائی کورٹ میں گزارے ہیں ہی از ایلیجیبل, وہ جا سکتا ہے, کر سکتا ہے, اس کو لایا جا سکتا ہے. لیکن پھر آپ نیچے والے تمام 20 ججز کی ایویلیوشن کریں. آپ 5 سینیورٹی کی بات کرو کہ سینیورٹی پرنسپل آپ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو نہیں لے کے جانا, اس کے نیچے دوسرے, تیسرے, چوتھے, 5ویں, 6, 7ویں, 10ویں کو لے جائیں. لیکن اس کا کوئی پرنسپل تو ماڈیول تو طے کر لیں. پیچھے یہ کیا گیا تھا کہ چیف جسٹس ول بی اپوائنٹ فار دا سپریم کورٹ. بالکل, اگر اس کی کانسنٹ نہیں ہے تو پھر دوسروں کی کانسنٹ لی جاتی ہے. آپ صرف یہ پک کریں کہ سندھ سے چیف جسٹس کو نہیں اٹھانا, 5ویں والے کو اٹھا لینا. تو لاہور میں بھی تو اسی طرح ہوا. نہیں, اختلاف وہاں سے شروع ہوا. لاہور میں بھی اسی طرح جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے نہیں, اختلاف وہاں سے شروع ہوا. جسٹس آصف صاحب کی اپوائنٹمنٹ سے وہ تب بھی تھا, اختلاف تھا. اس حد تک نہیں گیا کہ یہ یہاں پہ یہ دوسری دفعہ ہو گیا. دوسری دفعہ لاہور میں جو ہائی کورٹ میں ہوا یہ سیکنڈ انسٹانس ہو گیا. آپ کو یاد ہے کہ کراچی ہائی کورٹ بار سے, سندھ ہائی کورٹ بار سے یہ بات شروع ہوئی. اسی طرح جو سندھ کی اپوائنٹمنٹ تھی, سندھ کی اپوائنٹمنٹ, وہ شاید وہیں رک جاتی. اگر یہ ایک سٹیپ ہو جاتا تو شاید یہ برداشت کر لیا جاتا, یا اس کو بھی اتنا پروٹیسٹ ہوا لیکن شاید اسے ایکسٹریم پہ نہ جاتا. لیکن ہی از اے ہیبیچول. وہ اور جو فیڈرل لا منسٹر ہیں وہ مل کے اس تمام سسٹم کو سیبوٹاج کر رہے ہیں. تو آپ کی نظر میں یہ ابھی ریسنٹلی, بلکہ میں اور ایڈ کر دیتا ہوں, جو 5D کی امینڈمنٹ آئی وہ کیا تھی؟ جی, وہ اسی لیے لائے گی کہ آپ گورنمنٹ آفیشلس میں سے آپ ان میں سے بھی جو ہے وہ اٹھا کے تو جسٹس کے لیے لے جائیں, ہائی کورٹ کے لیے, کہ یعنی آپ اپنے اپوائنٹڈ جو لوگ ہیں انہی کو صرف من پسند لوگوں کو آگے لانا چاہتے ہیں. آپ نے کس کرائٹیریا پہ صرف اور صرف ILF کے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ اور اسسٹنٹ ایڈیشنل جنرل جو ہیں وہ اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں؟ کیا وہ کوالیفیکیشن ہے؟ یہ صرف سیاسی پوسٹیں ہیں؟ کیا ہائی کورٹ کا جج جو ہے ہو رہی تھی, جب یہ اپوائنٹمنٹ فرحان بھائی ہو رہی تھی تو ایز وائس چیئرمین پنجاب بار یا ممبر پنجاب بار, جو ایک صوبے کی سب سے بڑی بار ہے جو ریگولیٹ کرتی ہے, کیا انہوں نے جوڈیشری کے سامنے علم نہیں اٹھایا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, اس کے فیوچر میں آ کے اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, ججز کمپرومائز کریں گے, ججمنٹ کمپرومائز ہوں گی؟ دیکھیں, اس وقت کے ادارے پہ بیٹھے دوست بھائی جو 18 میں موجود تھے, 19 میں موجود تھے, یہ ان کا فرض تھا. ابھی لیٹسٹ بھی 14 کے قریب اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں لاہور, وہ چینج کرتے رہتے ہیں, ویریٹ ہوتی رہتی ہیں, ان میں ویریشن ضرور آئی ہیں, لیکن جو ساری اپوائنٹمنٹس ہیں وہ صرف اور صرف پولیٹیسائزڈ ہیں. آپ اگر ان کو میرٹ پہ بات کر دیں, مجھے بتا دیں, تو ہائی کورٹ کے ججز سے جا کے پوچھیں. جو مطلب ہائی کورٹ کے ججز موجودہ جو ججز ہیں وہ بھی اس اپوائنٹمنٹ سے ناخوش ہیں. آبویسلی جب انہیں پراپرلی اسسٹ نہیں کیا جائے گا, وہ لوگ اس کمپیٹنسی میں نہیں ہوں گے, تو دے وڈ بی سرپرائز اینڈ اسٹونسڈ. ان کے لیے تو پرابلم ہے, روز کے مسائل ہیں کہ ان کو کام کا برڈن بڑھ گیا. اس اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کا, اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کا کام بھی انہیں خود کرنا پڑ رہا ہے. آپ کورٹس کے حالات تو جا کے دیکھیں کہ اتنی پینڈنسی کیوں نظر آتی. صرف جج ذمہ دار ہے؟ نہیں, نیچے کا لا آفیسر ذمہ دار ہے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل ذمہ دار ہے. میرا لاسٹ یہ اسی موضوع پہ میرا لاسٹ کوشچن آپ سے فرحان بھائی, کہ ایک سائل جب عدالتی نظام میں انٹر ہوتا ہے یا اس کو عدالتی مسائل دوچار ہوتا ہے, وہ
کیا آپ وکلا کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں یا جوڈیشری کو ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ جو اتنا ڈیلے پروسیس ہے، ایک فیصلہ ہونے میں سال ہا سال 20-30 ڈیکڈز گزر جاتے ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، اس کے ذمہ دار وکلا ہیں کہ عدالتی نظام ہے، جج حضرات خود ہیں؟ وکلا تھرڈ ٹائم پہ ذمہ دار ہے، تیسری جگہ پہ آ کے ہوتے ہیں. پہلے پہ آپ کی جوڈیشری، آپ کا لا، سیکنڈ پہ آپ کے جوڈیشری، تھرڈ پہ آپ کے کونسل ہے. جب جرم اکرو اب ہوا، آپ کہہ رہے ہیں کہ لا ذمہ دار ہے. نہیں فرحان بھائی، جب لا ذمہ دار ہے تو ابھی سی پی سی میں گورنمنٹ نے امینڈمنٹ کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ امینڈمنٹ کرنے جا رہی ہے، کے پی کے میں امینڈمنٹ ہوگی. جب ایک امینڈمنٹ آ جاتی ہے، پروسیس تیز کیا گیا، سی پی سی میں کہا گیا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر دیوانی مقدمات کو حل کرنا ہے، 1 ماہ کے اندر اندر جواب دعویٰ داخل کرنا ہے، اس کے باوجود کیس اس سپیڈ سے ٹرائل نہیں کنڈکٹ ہو پاتا جس سپیڈ سے اسے ہونا چاہیے. اس کے ذمہ دار بھی آپ کے خیال سے جوڈیشری ہے کہ وکلا ہے؟ پہلے دیکھیں نا، سی پی سی کی امینڈمنٹس پہ کنسلٹیشن ہی نہیں کی گئی. اپنی ذمہ داری کے چند جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ بیٹھ کے، اور جو کارپوریٹ لائرز ہیں وہ بیٹھ کے امینڈمنٹ کر دیتے ہیں، اور وہ اسمبلی میں بھیج دی جاتی ہیں، اس کے مطابق وہ اپروو ہو کے انفورس کر دی جاتی ہیں. پنجاب کے سرکمسٹانسز اور ہیں، سندھ کے اور ہیں، بلوچستان کے اور ہیں، کوئٹہ کے اور ہیں، آپ کے کے پی کے اور ہیں، خیبر پختونخوا کے. آپ تمام جگہوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے، لیکن آپ لا ضرور ایک انفورس کر سکتے ہیں. وہ 4 صوبوں کو جب اکٹھا ہی نہیں بٹھا سکتے تو ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ قانون کیسے امپروو کر سکتے ہیں. لیکن وہ لاز کی ویکنس اور ججز کا کام نہ کرنا نیچے لوئر جوڈیشری میں، آپ تیسرے نمبر پہ لائر کو کہیں گے کہ وہ پراپرلی وہ بھی اسسٹ نہیں کر رہا، یا وہ بھی اس طریقے سے اپنی ڈیوٹی پرفارم نہیں کر پا رہا. تو اس صورت میں یہ تینوں کی وجہ سے یہ سارے کیسز آپ کے پینڈنگ میں، اور آپ کو جوڈیشل سسٹم جو ہے نا وہ خرابی کی طرف نظر آتا ہے. شکریہ فرحان بھائی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. ایک چیز اور رہ گئی ہے، وہ میں ایڈ کر دیتا ہوں. ہم نے پنجاب بار کونسل میں بایو میٹرک سسٹم کا آغاز کر دیا. ہم سینٹرلائزڈ تمام بار ایسوسیشنز کو ہم بایو میٹرک کرنے جا رہے ہیں. دوسرا، ہم یہ آن لائن انٹیمیشن، آن لائن رجسٹریشن کی طرف جا رہے ہیں. 1 سے 2 ماہ میں آپ کو وہ نظر آئیں گی. یہ جو آپ کی بار کونسل میں صرف اور صرف مینول فائلنگ اور وہ ختم کرنے جا رہے ہیں، اسے کمپیوٹرائز کرنے جا رہے ہیں. نادرا کے ساتھ انٹیگریشن سسٹم، ویریفیکیشن آف لائرز، وہ بھی پروسیس میں ہے. اور آپ کا جو سیکیورٹی فیچر کارڈ ہے وہ بھی چند دنوں میں آپ کے آن لائن لوگوں کو ڈیلیور ہونا شروع ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ فرحان بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور جو باتیں آپ نے مجھے بتائیں، اگر یہ انہی باتوں پر عمل ہو جائے تو میرے خیال سے پاکستان کے وکلاء میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، پاکستان کے وکلاء کا تشخص بہتر ہو جائے گا. ناظرین، آج کے اس شو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو بھی باتیں فرحان بھائی نے آپ کے سامنے کی ہیں، اگر ان پر عمل درآمد ہو جائے تو پاکستان کے وکلاء کا دنیا کے سامنے بہتر چہرہ پیش ہو سکے گا، اور پاکستان کے وکلاء کے معاملات بہتر طریقے سے حاضر. اس امید کے ساتھ کہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.